کہ جو صبح ایک حمل کے ساتھ اللہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی دیتا ہے، پھر دوسرے حمل کے ساتھ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے، تو جو پہلے پیدا ہوتے ہیں ان کا دوسری دفعہ جو پیدا ہوتے ہیں آپس میں نکاح ہو جاتا ہے، لڑکے کا چھوٹی لڑکی کے ساتھ، چھوٹے لڑکے کا بڑی لڑکی کے ساتھ۔ تو یہ نظام چل رہا تھا، چلتے چلتے کیا ہوا کہ قابیل نے، وہ بڑا تھا، اس کے ساتھ جو اس کی بہن تھی وہ خوبصورت پیدا ہوگی، اور جو حابیل تھا وہ چھوٹا تھا، اس کے ساتھ جو بیوی جو اس کی بہن پیدا ہوئی وہ تھوڑی سی ذرا نارمل پیدا ہوگی۔ اب قابیل نے یہ شرط لگائی میں تو اپنی بہن سے ہی نکاح کروں گا، جو حابیل کی بہن ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا یہ تو غلط بات ہے، اصول کے بھی خلاف، اپنی بہن سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا، جو اصول چل رہا ہے تم میری بہن سے نکاح کرو، میں میری بہن سے نکاح کروں گا۔ لیکن وہ ضد تھا کہ نہیں، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ اب یہاں سے ذرا غور کریں، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا بیٹا وہ سب سے پہلے جھگڑا کس بات پر کر رہا ہے؟ ایک لڑکی کے اوپر، شادی کے اوپر، کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے کیونکہ یہ خوبصورت ہے۔ اور یہی چیز اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے بھی جھگڑے کس چیزوں پہ زیادہ ہو رہے ہیں؟ عورت کے اوپر، رشتوں کے اوپر، لڑکیوں کے اوپر۔ جب بھی دیکھو ہمارے اندر فساد زیادہ کس بات پر ہے؟ عورتوں کی وجہ سے۔ تو یہی چیز ہے کہ قابیل نے پھر وہاں پر سب سے پہلے ابتدا یہ کر دی۔ اب جب یہ معاملہ نہ حل ہوا تو پھر کیا کیا گیا کہ تم ایسے کرو، اللہ کے راستے میں قربانی کرو، کوئی اللہ کے راستے میں قربانی دو، بھئی اللہ فیصلہ کر دے گا، جس کی قربانی اللہ قبول کر لے گا وہ اس کی بات مانی جائے گی۔ تو یہاں پر جو مفسرین نے بات لکھی ہوئی یہ ہے کہ جو بڑا تھا قابیل وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، گندم اناج اس کے پاس، اور جو چھوٹا تھا وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا، یہاں بہت سمجھنے کی بات ہے کہ چھوٹا ہے جو حابیل، اس نے اپنی بکریوں میں سے سب چیزوں کو چیک کیا، جو سب سے تگڑی موٹی تازی بکری تھی اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کر کے پہاڑ پر رکھ دیا۔ اور جب کہ قابیل نے کیا کیا، اپنی گندم میں سے جو کسی کام کی گندم نہیں تھی، گھٹیا قسم کی تھی، لگی ہوئی تھی، اس نے کہا اللہ کے راستے میں نہیں یار، خیر یہ نکال دو، اس کا کوئی استعمال کرنے والا ہے، چلو اسے رکھ دیتے ہیں۔ اس کی نیت ہی پہلے خراب ہوگی کہ گھٹیا قسم کی دینی ہے تو اللہ کیسے قبول کرے۔ جب پہاڑ پر دونوں کی قربانیاں رکھی گئی، جو انہوں نے سجدہ کیا تھا وہ رکھا گیا، تو اللہ نے حابیل جو دمبا تھا، جو بکری تھی، جو موٹی تازی تھی، اللہ نے کی طرف سے آ گئی، وہ اسے کھا گئی۔ یہاں پر دستی پتہ چل گیا کہ اس کی قبول ہوگی، ہماری تو قبول ہی ہوتی ہے، ہمارے سارے کہتے ہیں ٹھیک ہے یار اللہ بس قبول کر لے گا، ہم امید پر رہتے ہیں۔ وہاں پر کیا آ گئی، اور حابیل کی جو قربانی تھا، جو جانور تھا، جو موٹا تازہ تھا، جو دل جو خوشی سے دیا ہوا تھا، اللہ نے وہ قبول کر لیا، کیونکہ اس کی دل کو اللہ دیکھتا ہے، اس کے جانور کو نہیں دیکھتا۔ ہمیں بھی یہی اللہ ہمیں بھی حکم دیتا ہے کہ میں تمہارے دلوں میں دیکھتا ہوں کہ میرے لیے کتنی محبت ہے، اس میں میرے لیے کتنا جذبہ ہے، کتنی قدر ہے، کتنا جوش و جذبہ ہے تمہارے دلوں میں۔ اگر وہی جوش و جذبہ تمہارا ہوتا ہے جب ہم قربانی کرتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تو ہمارے دلوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے مال کو، ہمارے جانوں کو، ہماری جانوروں کو، ہماری چیزوں کو پیسہ بھیجے کو تو اللہ دیکھتا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے کیا اس کے دل کو دیکھا، یہ بڑی خوشی سے دے رہا ہے، اپنی چیزوں میں سے، جانوروں میں سے سب سے بہتر جو ہے وہ چیز قربانی کی میرے وجہ سے۔ اب یہاں پر جب حابیل کی قربانی قبول ہوگی اور قابیل کی قربانی کو آگ نے نہ کھایا، وہ پھر حسد میں آ گیا، لو اس کی قبول ہوگی میں پھر بھی نہیں مانوں گا، میں اس کی بات پھر بھی نہیں مانوں گا کہ یہ کیا کرے گا، جو کرنا ہے کر لے، میں نے ماننا ہی ہے، میں اپنی بہن سے ہی شادی کروں گا۔ بات کو ذرا دیکھیں، جب انسان کے سامنے حق بھی آ جائے نا تو انسان ایسے آنکھوں پہ پردہ ڈال لیتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں اب میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں، غصہ ہو رہا ہے، ضد میں آ جاتا ہے۔ جب بندہ ضد میں آ جائے ہمیشہ حق بات سے دور ہو جاتا ہے۔
جب بندے کے دل میں اڑی آ جائے اور نہیں یہ بات کون سی کر رہا، ٹھیک ہے یار چھوڑو اس بات، اور یار یہ تو ان کی بات ہے نا، فلاں کی دیکھو، فلاں کا معاملہ دیکھو، ہمارے نزدیک بھی یہی چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں۔ جب ہم حق کی بات کرتے ہیں، حق سامنے آتا ہے تو ہم اپنی جان چھڑانے لے کیا، اور نہیں ہمارے نزدیک یہ چیز نہیں ہے، ہمارے علماء کے نزدیک نہیں ہے، ہمارے فلاں کے نزدیک نہیں ہے، ہم اپنی جان بچانے کے لیے بیچ میں اس کو راستہ نکال کے نکل جاتے ہیں، یا جو کہتے ہیں اچھا یار یہ مولویوں کا مسئلہ، میں کون سا پڑھا لکھا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر دیکھیں حق بات آئی، وہ پھر بھی انکار کر رہا، نہیں میں نے اپنی بہن سے ہی شادی کرنی ہے۔ اب کیا اس کا معاملہ کیا کہ یار یہ تو کسی طرف سے ہٹ نہیں رہا، تو لہٰذا اب اس اپنے بھائی کو میں مار ہی دوں، اس کو ختم ہی کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں ختم کرنا، پہلا انسان، ابھی موت نہیں، آدم علیہ السلام کے بعد اولاد میں سے کسی کی موت ہی نہیں ہوئی ابھی تک، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ مرنے کے بعد کیا معاملات ہوتے ہیں، کیسے مرتا ہے، کیسا مردہ بنا جاتا ہے، کیسے آگے اس کو حل کیا جاتا ہے، اس کو کہاں دفنایا جاتا ہے، کیسے، کسی کو کوئی علم نہیں۔ اور اس نے زبردستی شروع کر دی کہ میں تو تجھے مار کر ہی رہوں گا، اور اس کا بھائی کیا کہتا، بھائی تو نے اگر مارنا چاہتا ہے تو مار دے، لیکن میں اپنے دفاع میں تجھے نہیں ماروں گا، میں اپنے دفاع میں تجھے ماروں گا نہیں، جو تو نے کرنا کر لے، میں چاہتا ہوں میرا گناہ جو ہے وہ تیرے اوپر آ جائے، اپنا گناہ بھی لے اور میرا گناہ بھی لے لے، لیکن میں تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ ہمارے ادھر جھگڑے ہو گئے تو کیا کرتے ہیں، سوچو ذرا، ہم کیا کہتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا۔ ہم نہیں دیکھتے کوئی امیر ہے کہ غریب ہے، غریب بھی کہے گا میں بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، امیر تو وہ تو ہے ہی چلو تگڑا، وہ تو مانا جا سکتا ہے، اس کے پاس ہتھیار بھی ہیں، اس کے پاس وسائل بھی ہیں، اس کے پاس رابطے بھی ہیں، لوگوں کے ساتھ اس کا لین دین بھی ہے، یہ تو مانا جا سکتا ہے۔ لیکن غریب کس بات کا، محنت مزدوری کر کے کھا رہا، پھر بھی کہتا دیکھ لوں گا میں تجھے، میں تیرے اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا، دو بندے مرنے والے جو ہیں، اگر وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور دونوں یہ چاہتے ہیں کہ میرا اگر موقع بنا تو میں اس کو مار دوں گا، وہ مارنے پر بضد ہے، تلے ہوئے ہیں، منصوبہ پکا ہے، فرمایا وہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ نبی کریم سے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل اور مقتول کیسے جہنم میں چلے گئے؟ جو قاتل ہے وہ تو مانا جا سکتا ہے اس نے ناجائز قتل کیا ہے، اور جو مقتول ہے اس کا کیا قصور ہے، وہ تو قتل ہو گیا ہے، وہ تو مر گیا، اس کا کیا قصور ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اگر اس کا موقع بن جاتا تو کیا وہ اسے چھوڑتا؟ اس کی نیت بھی یہی تھی، اس کا ارادہ بھی یہی تھا، اگر مجھے موقع مل گیا تو میں اسے مار دوں گا۔ نیتوں کے اوپر اللہ دیکھتا ہے، نیت دونوں کی تھی کہ میں ان دونوں اس کو مار دینا، وہ بھی کہتا میں اس کو مار دینا ہے، اور تلے ہوئے مارنے کے اوپر فرمایا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اور دوسری طرف حدیث ایک اور آتی ہے، فرمایا دو قاتل اور مقتول دونوں جنت میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا، قاتل مقتول کیسے جنت میں چلے جائیں گے؟ فرمایا جو بندہ کافر کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہو گیا، مسلمان تھا، وہ تو جنت میں چلا گیا، اور جو کافر تھا اللہ نے اس کو توبہ کرنے کی توفیق دے دی، وہ مسلمان ہو گیا، کل کو پھر وہ اسلام کے لیے خاطر اپنی جان قربان کر کے وہ بھی شہید ہو گیا، یہ دونوں جنت میں چلے گئے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اب یہاں ابراہیم آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا کہ مار دوں گا، مارنے کا پتہ نہیں مارے گا کیسے، مرتا کیسے انسان یہ پتہ ہی نہیں۔ تفسیر کے اندر کیا آتا ہے کہ کبھی اس کی گردن مروڑ رہا ہے، کبھی اسے پھینک رہا ہے، کبھی اسے پھینک رہا ہے، کیسے مرے؟ اللہ اکبر۔ جو تفسیر کے اندر تاریخ کے اندر آتا فرمایا پھر اللہ نے کوے کو بھیجا، دونوں بھائی تھے کوے، اس نے کیا کیا کہ اپنے بھائی کو نیچے لٹایا، پتھر پکڑا اور اس کی گردن پر اس کے سر میں مارا، وہ مر گیا۔ پھر کہتا اچھا ایسے مارا جاتا ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا کیسے انسان مرتا ہے۔ بعض میں کہتے ہیں روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ وہ جنگل میں رہتا تھا کیونکہ بھیڑ بکریاں تھیں، یہ گھر میں رہتا تھا، یہ اسے مارنے کے لیے گیا تو اس سے اچانک اللہ والوں کیا ہوا، وہ سویا ہوا تھا، اس نے جب موقع پر دیکھ لیا اس نے پتھر اٹھا کے اس کو مارا اور وہ مر گیا۔ اب اسے کیا کرے، بیٹھا ہوا افسوس میں کیا کروں، کیسے کہاں کیا کروں، اس کا مر گیا تو۔ پھر اللہ نے قرآن مجید سورہ مائدہ کے اندر یہی چیز فرمایا، قال یا لیت عجزت ان اکون مثل ھذا غراب۔ اس آیت کے اندر فرمایا کہ اللہ پاک نے کوے کو پھر بھیجا، اس نے اپنی پنجوں کے ساتھ چونچ کے ساتھ زمین کو کھڑیدا، اس کے اندر کوے کو اپنے بھائی کو ڈالا، پھر مٹی ڈال دی، پھر کہتا
ہائے افسوس، قال یا لیتنی، ہائے افسوس، مجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ میں اس کوے سے بھی کمتر ہوں، مجھے اتنا بھی نہیں لگ، میں انسان ہوں، یہ کوہ ہے، اس کو پتا ہے اپنے بھائی کو کیسے دفنانا ہے، کیسے چھپانا ہے، اور میں انسان ہونے کے ناطے مجھے اتنا بھی پتا نہیں ہے، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ مجھے اپنے بھائی کو دفنانا نہیں آ رہا، پتہ ہی نہیں ہے اس کا۔ یہ پہلا ناجائز قتل تھا، ناحق قتل تھا، ظلم کے ساتھ قتل تھا، اور اسی قتل کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہمیں قیامت تک انسانوں کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ آج قیامت تک انسانوں تک جو بھی انسان ناحق قتل کسی کو کرے گا، اس کا گناہ جو ہے وہ بڑا بھائی جو حابیل تھا اس کو بھی برابر ملے گا۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام اولاد، کب سے کتنی اولاد پیدا ہوئی، پھر پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا، 1,44,000 کم و بیش پیغمبر آ گئے اور ان کی امتیں گزر گئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگر آج کے دور میں بھی کوئی ناحق کسی کو قتل کرتا ہے، جتنا گناہ اس کو ملتا ہے اتنا ہی گناہ حابیل کو ملے گا۔ ابتدا اس نے کی ہے، شروع اس نے کیا ہے، ہمیں تو اس کو دیکھ کے نہیں نہ کیا، یا ہم آج کل یہاں پر جو قتل کرتے ہیں وہ دیکھ کے تو نہیں کرتے بھائی حابیل نے کیا تو میں بھی کروں گا، یہ ہمارے پاس دلیل تو نہیں ہے، لیکن فرمایا جو بھی مسلمان کسی کو ناحق قتل کرتا ہے وہ اس کو جتنا گناہ اس کو ملے گا اتنا پہلے کام کرنے والے کو ملے گا۔ یہاں پر بہت اہم باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اگر سمجھنے میں آ جائیں۔ آج ہم ہیں، ہم نے بھی یہی سوچنا ہے کہ ہم کس چیز کی ابتدا کر رہے ہیں۔ بھائی ہم تو کوئی بھی ابتدا نہیں کر رہے، ہم نے کیا ابتدا کرنی ہے؟ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہم نے کیا ابتدا کرنی ہے، ہم نے تو ایسا کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ اب یہاں پر ہم نے دنیا میں معاشرے کو دیکھنا ہے، اپنی اولاد کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اپنے محلے والوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اپنے کام کرنے والوں کے سامنے رکھنا ہے، پھر دیکھنا ہے کہ کیا میں جھوٹ بولتا ہوں ان کے سامنے۔ ہمارا کیا رواج ہے، فون پہ ہوتے ہیں، نہیں میں یہاں نہیں ہوں، ہوتا وہیں۔ میری بات کون سن رہا ہے؟ میرے بچے، رشتہ دار، دوست احباب، کام کرنے والے، ان کے ذہن میں میرا سکیچ کیا بنا کہ فون پر ایسے بات کی جا سکتی ہے، فون پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے، ہو بندہ وہیں پر کہہ نہیں میں یہاں پر نہیں ہوں۔ پیسہ جیب میں ہو، پیسہ دینا ہو، لینے والا آیا ہو اور یار حالات بڑے تنگ جا رہے ہیں، ابھی پیسہ نہیں ہے۔ جو پیسہ دینے والے جن کے پاس موجود ہے، جو دیکھنے والے، جو سننے والے جن کو پتہ اس کے پاس ہے، وہ مجھ سے کیا تاثر لے رہے ہیں، کیا میں اسے سبق سیکھ رہے ہیں، میں ان کو کیا سبق پڑھا رہا ہوں، میں اسے کیا سکھا رہا ہوں۔ میں خود نماز نہ پڑھوں، بچے سے کہو بچہ نماز پڑھا کرو، بچے کو کیا سکھا رہا ہوں کہ خود نماز نہ پڑھو تو کل کو آپ بھی اپنی اولاد کے ساتھ ایسے کرنا۔ اپنی چیزوں کو پر غور کریں، میرے رویے کے ساتھ، میرے جملوں کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ، میرا قول و فعل کے ساتھ کوئی ایسا کام تو نہیں ہے جو مجھے دیکھ کر، مجھے سن کر، مجھے کرتا ہوا دیکھتے ہوئے یہ کوئی عمل تو نہ شروع کر دے گا۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اولاد ہمیشہ ماں باپ کے پیچھے چلتی ہے، وہی چیز سیکھتی ہیں جو ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کیا کریں، ہم نے تو نہیں انہیں سکھایا بھائی تو ایسے کرے گا، لیکن اس نے مجھے دیکھ لیا کہ میں یہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں اپنے بیٹے کو صرف بلا رہی ہے کہ میرے بیٹے فلاں ادھر آ، میں تجھے کوئی چیز دوں گی۔ ہم بھی چھوٹے بچوں کو بلاتے ہیں، ادھر آ میں تجھے چیز دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو بلا رہی ہے تو اس کو کیا چیز دینا چاہتی ہے، تیرا کیا ارادہ ہے اس کو دینے کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بیوی بیان کرتی ہے کہ میں اس کو کھجور دینا چاہتی ہوں، میں اسے بلا رہی ہوں تو آج ادھر میرے پاس، میں اس کو کھجور دینا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اگر تو اس کو کھجور نہ دیتی اور ویسے بلاتی، تیرے کھاتے میں ایک جھوٹ لکھا جاتا، تیرے کھاتے میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ یہاں سے یہ بات آ گئی بخاری شریف کی، امام بخاری بہت لمبا سفر طے کر کے گئے، پتہ چلا اس کو کہ ایک حدیث فلاں بندے کے پاس ایک حدیث ہے، اس کو لینے کے لیے کہ اس بندے کے پاس ہے، بڑا لمبا سفر طے کر کے گئے۔ ان دنوں کے سفر بھی بہت لمبے اور کٹھن ہوتے تھے۔ وہاں پر جب اس بندے کے پاس پہنچے
تو وہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ اپنے گھوڑے کو صرف بلا رہا ہے، اپنے کپڑے کو آگے پھیلا کے، جیسے اس کو بلاتے ہیں پچکار کر ایسے بلا رہا ہے، اور وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے پاس حدیث ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ پہنچی ہے۔ وہ کہتا میں ان سے حدیث لینے آیا ہوں، لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ اپنے گھوڑے کو بلا رہا ہے، اپنا ہاتھ، اپنا جو لباس، اپنا کپڑا وہ پھیلا کے، جیسے گھوڑا اس کے قریب آیا اس نے کپڑا اپنا چھوڑ دیا اور اسے پکڑ لیا، یعنی کہ اس کے جھولی کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، اسے دھوکے کے ساتھ بلایا کہ میں تجھے کچھ کھلا رہا ہوں، آجا۔ گھوڑا بے زبان آ گیا تو امام بخاری اتنا لمبا سفر طے کر کے گئے، اس سے پوچھا، تقریب وہی آ گیا، پوچھا امام صاحب آپ اتنا لمبا سفر طے کر کے گئے ہیں، آپ نے اس سے حدیث نہیں لی؟ تو کیا فرمایا؟ جو بندہ اپنے جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ میں نہیں لینا چاہتا اس سے، صرف اس فعل کی وجہ سے اتنی احتیاط کی گئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی باتوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں لی۔ آج ہم ذرا سوچیں، ہم اپنی اولاد کے لیے کیا کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں کیا اپنے سبق دے رہے ہیں، کون سا ہم سبق پڑھا رہے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ میری وجہ سے ایسا ہو گیا یار؟ ہم کہتے ہیں نا جیسا باپ ہے ویسے ہی بیٹا ہے، جو باپ جیسے معاملات کرتا ہے ویسے ہی 2 نمبری بیٹا کرتا ہے، یعنی کہ سکھا کیا رہا ہے؟ اگر یہ انسان مر گیا اس نے تو یہی کہنا کہ یار بچہ تو یہ کام نہ کرنا، مجھ سے تو سیکھا ہے، یہ دنیا سے چلا گیا، اور بچہ اگر وہی کر رہا، رشتہ دار وہی کر رہے ہیں، اس کے نوکر جا کر وہ کر رہے ہیں، دیکھیں اس کا وہی عمل شروع ہو جائے گا جو ہم نے اب تک کیا۔ حابیل نے قابیل کے ساتھ جو کیا تھا، ناحق قتل کیا تھا، آج کا گناہ بھی اس کو پہنچ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے احتیاط کرنی ہے کہ یار جو میں کر رہا ہوں میرے ارد گرد دیکھنے والے اس کام میں برے میں شامل نہ کہیں ہو جائیں۔ یہ چیزیں ہم نے کب غور کرنا ہے، کب سوچنا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہے یار دنیا نظام ہی ایسا چلتا ہے، کسی کے ساتھ سچ بولو کسی کے ساتھ جھوٹ بولو کام چل جائے گا۔ تو یہاں پر جو حابیل کہتا ہے کاش مجھے افسوس ہے کہ میں اس کوے سے بھی جیسا نہیں ہوں، کوے جیسا بھی نہیں ہوں کہ یہ تو اپنے بھائی کو چھپا رہا ہے اور میں اس قابل بھی نہیں ہوں اپنے بھائی کو چھپا سکوں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے آگے جب نسل چلتی گئی تو پھر کیا ہوا؟ نیک لوگ آگے تھے، نیک لوگ۔ ہم بھی ہمارے بھی درمیان میں ہوتے ہیں نا، ہر لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں یار فلاں بڑا نیک بندہ ہے، فلاں بڑا نیک ہے، وہ بڑا تہجد گزار ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، سب کو خیرات کرتا ہے، دین دنیا کا ہر لحاظ سے خیال رکھتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، بڑا نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی بندہ ہے۔ ہم بھی بڑے کہتے ہیں اللہ کے ولی بندے۔ ان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھی ولی بندے ہو گئے، بڑے نیک تھے۔ اللہ نے ان کا ذکر قرآن مجید سورہ نوح کے اندر فرمایا ہے کہ وہ کون سے تھے؟ وَلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذُرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ۔ یہ 5 لوگ تھے، ود، سوا، یعوق، یغوث، یعوق اور نصر، 5 لوگ یہ بڑے نیک تھے۔ اب یہاں سے ہم نے اپنا صرف اپنے لیے سبق دیکھنا ہے، یہاں سے وہ تو گزر چکے ہیں۔ اب یہ نیک لوگ تھے نا، جب یہ فوت ہو گئے نا تو ان کے جو 7 پیروکار تھے، 2 صحباب تھے، وہ بڑے روتے تھے یار، بڑے اچھے نیک بندے تھے یار، ہم آپس میں اکٹھے بیٹھتے تھے، نیکی کی دعوت کیا کرتے تھے، تبلیغ کیا کرتے تھے، نیک بات کیا کرتے تھے، پھیلاتے تھے۔ وہ بڑے غمگین ہوئے یار یہ فوت ہو گئے نا، بڑے ہمارے ساتھی تھے، بہت اچھے تھے۔ اب یہاں پر شیطان نے انسانی شکل میں آ کے ان کو کہتا ہے وہ بڑے نیک تھے یار، تم نے وہ تو قبر میں چلے گئے ہیں، تم ایسے کرو کیوں نہ ان کی تصویریں بنا کے اپنے سامنے رکھو، تصویریں بنا کے اپنے گھروں میں رکھ لو تاکہ تمہیں یہ نظر آتے رہیں گے کہ تم نیک کام کرتے رہنا۔ دعوت کون دے رہا؟ شیطان۔ کس بات کے اوپر؟ کہ یہ تمہارے دوست تھے، یہ تمہارے بڑے ولی اللہ تھے، ان کی تصویریں بناؤ اور اپنے گھروں میں لٹکا لو، جب تمہیں صبح و شام ان پر نظر پڑے گی تو تمہیں ان کے نیک کام یاد آئیں گے، جب تمہیں نیک کام یاد آئیں گے تو تم بھی نیک کام کرو گے۔ بڑی اچھی بات ہے یار، کتنی خوشی کی بات ہے کہ نیک کام ان کو دیکھ کے یاد آئیں گے تو پھر ہم بھی نیک کام کریں گے۔ ایسا ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا ایسا کون سا کام ہے جس کو ہم کریں وہ ہو نیک کام، ہو اللہ کے لیے اور ہماری نیت بھی اللہ کے لیے خالص ہو، اور ان کو دیکھ کر ہماری اولاد وہ کام کرے، ہمارے دوست احباب کریں،
फला नेक है, हम भी करें यार वो नेके का काम। ये चीजें हम सोचे ऐसा कौन से काम होंगे। अब ये क्या कहता है, ठीक है, एक नस्ल जब उन्होंने तस्वीरें बनाई, उन्होंने बात मान ली, उन्होंने तस्वीरें बनाई, घरों में लटका दी। अब ये जब इनको सोच के काम करने वाले थे वो फौत हो गए, जो इनको देखकर इनकी तरगीब के साथ इनको नेक काम याद आते थे और वो करते थे, ये अब फौत हो गए। अब इनकी नई नस्ल आ गई। अब शैतान फिर इंसानी शक्ल में आके उनके पास आके क्या कहता है, तुम्हारे बाप दादा इनकी पूजा करते थे, ये बड़े अल्लाह के वली बंदे हैं, क्योंकि मशहूर है हर तरफ वली वली बंदे वली बंदे, ये अल्लाह के वली बंदे इनकी पूजा करते थे, तुम इनकी पूजा करो। लेकिन ये यहां से शैतान ने इंसानी शक्ल में आके औलाद को वर्गलाया, फिसलाया और उनको उनकी पूजा पे लगा दिया। ये शिर्क पहला शुरू हो गया यहां से, ये शिर्क यहां से पहला शुरू हुआ। शैतान क्या सोचता है, तुम इनको लगाओ और नेकी याद करके नेकी करो, दावत नेकी की मिल रही है। जब ये चले गए, उनकी नस्ल में से क्या कह रहा है, अब इनकी तुम पूजा करो। अल्लाह अकबर। हम अपने नस्लों के बारे में सोचें। मैं नमाजी हूं, क्या मेरी औलाद नमाज पढ़ती है कि नहीं? अगर शैतान के लंबे मंसूबे हैं तो हमारे क्यों नहीं मंसूबे बनते अपनी नेक औलाद के लिए, अपनी आखिरत के लिए? अगर शैतान औलादों की नस्ल ब नस्ल खराब कर सकता है तो हम नस्लों को सुधारने के लिए क्या कुछ करना चाहिए था हमें जो करेंगे। अब यहां देखिए, हम अपनी औलाद को लिए नमाज पढ़ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त है कि मुझे देखकर मेरी औलाद मेरे पीछे नमाज आगे पढ़ेगी, वो मुझे देखकर देखकर जोहर असर मगरिब इशा 5 का नमाजी बन जाएगा, 5 वक्त का। मैं चला जाऊंगा, ये बेशक दुआ ना करे लेकिन अमल तो नमाज का करेगी ना। जो मुझे देखकर मेरे साथ आते थे, मेरे साथ नमाज पढ़ते थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया जो छोटे बच्चे होते हैं जब तक इन पर बुलूगत की उम्र नहीं होती, इन पर नमाज फर्ज नहीं होती, इनका जितना नेक काम है जो तुम अपने साथ करवाते हो या बगैर साथ करवाते हो, तुम्हारे साथ नहीं भी करते, उनका सारा अजर तुम्हारे खाते में। तो डबल खाता चल गया, मेरा अपना चल रहा, मेरे बच्चों का भी मेरा खाते में आ रहा है, कितना जबरदस्त बात हो गया। तो क्यों नहीं हम इन पर तवज्जो देते कि हम ऐसा काम इनसे करवाएं, बेटा नमाज पढ़। तो पहले भी एक दफा ये बात अर्ज कर चुका हूं कि हम अपनी औलाद को अगर हम नमाजी बनाना चाहते हैं, दुनियादारी में हम इनको पैसा देते हैं, तो क्यों उस पैसे को नेकी की तरफ बराबर कर लें, नेकी की तरफ ले आए। तो यार मेरा बेटा अगर तू नमाज पढ़ेगा तो मैं तुझे 10 रुपए दूंगा, बेटे में जोश पैदा होगा कि नहीं 10 रुपए के लिए? ये लालच बात नहीं होती, दीन की तरफ राग़िब करने की बात होती है। जब बच्चा नमाजी हो जाए, उसके दिल में मोहब्बत आ जाए, वो नमाजी जब बन जाएगा मोहब्बत उसमें आ जाएगी, अल्लाह की कसम ये मेरा जो पैसा तो मैंने फिर भी देना है, फिर भी इससे लेना ही लेना है, इसका रोने धोने की वजह से पैसा खर्च फिर भी करना है, तो मेरी औलाद पर पैसा जाए और वो भी नमाजी बन जाए तो और क्या चाहिए यार। तो आज हम इसको सोचें यार, इस पर तवज्जो दें, हमें क्या करना चाहिए अपनी औलाद के लिए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, सदका खैरात करता है, ये बंदा दुनिया से चला गया, अब इसकी औलाद इसके लिए रब्बी रहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा दुआ नहीं कर रही, रब्बी फिरली वाली वालिदैया दुआ नहीं कर रही, लेकिन इसको देख कर नमाज पढ़ती है, इसको देख के कुरान पढ़ती है, इसको देख के सदका खैरात करती है, इसको देख कर मेरा बाप ये करता था मैं भी करूं, अल्लाह की कसम इसका हर नेक अमल इसके लिए सवाब बन रहा है बगैर दुआ के। ये चीजें हमने सोचनी है अपनी औलाद के लिए। तो यहाँ पर जो अल्लाह ने फरमाया कि 5 नेक लोग थे, शैतान ने उनको वर्गला के उनको फिर शिरक के ऊपर लगाया, और शिरक के ऊपर आके सबसे पहला नूह अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने दावत दी, तो शिरक के ऊपर दी कि तुम ये शिरक क्यों करते हो। तो उन्होंने क्या फरमाया, कालू वजदना आबाना, कि हमने अपने बाप दादा को इसी चीज पर पाया है, ऐसा ही करते हुए देखा है, तो हम क्यों इससे पीछे हैं। यही चीज आज हमारे अंदर मौजूद है। हम कहें यार तौहीद के ऊपर क्यों नहीं आते, यार अल्लाह ने जो कुरान मजीद में जो चीजें नाज़िल की उसको क्यों नहीं मानते, पैगंबर ने जो चीज फरमाई है उस पर क्यों नहीं अमल करते।
اور یار ہم کرتے تو ہیں اور کیا کریں، لیکن کیسے کرتے ہیں یار؟ جیسے ہم نے بڑوں کو پایا نا وہی ہم نے کرنا، رسم و رواج میں کبھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ کیوں؟ جیسے میرے ماں باپ کرتے رہے ویسے میں کروں گا، اگر میں نے نہیں کیا تو محلے والے رشتہ دار میری ناک کاٹ دیں گے، مجھے ذلیل کریں گے۔ یعنی کہ جہاں پر توحید کی بات آ جائے ہم نے اپنے رسم و رواج کو نہیں چھوڑنا۔ کس بات کے اوپر؟ کہ لوگ باتیں کریں گے، اس کو لوگوں کی فکر ہے، رب کی فکر نہیں ہے۔ اس کو لوگوں کا ڈر ہے، جہنم کا ڈر نہیں ہے۔ اس کو لوگوں کا لان تان کے اوپر بڑا اس کو افسوس ہوتا ہے، لیکن جنت کی فکر نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یار اگر کسی کو بھی بتائے گا کہ یار میں سنت کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہوں، سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تو کون سا ایسا بندہ ہے جو کہے گا سنت چھوڑ یا اور نہیں ہے تو مولوی کا کام ہے تو